بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہماری ہفتے کی ان دو ترتیبات میں، ان دو اسباق میں ہماری ترتیب یہ ہے کہ ہم ہر منگل کو ہماری تفسیر کی کلاس ہوتی ہے اور ہر بدھ کو حدیث کی کلاس ہوتی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے ابتدائی گفتگو کی دونوں کلاسوں میں، اور اس ہفتے سے الحمدللہ باقاعدہ بات کا آغاز ہوا ہے، اور کل آپ نے تفسیر سورہ فاتحہ کی تفسیر سنی، اور آج انشاءاللہ حدیث کی ریاض الصالحین جو کتاب ہے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ کتاب ہم نے آپ کو اپنے ٹیلی گرام چینل کے اوپر فراہم کر دی تھی۔ خریدنے کے بارے میں نے ساتھیوں سے کہا تھا کہ جس کو دستیاب ہو، پاکستان میں بہت عام دستیاب ہے، تو مکتبۃ البشرا کے نام سے ایک مکتبہ ہے، اگر اسی کتاب آپ کو مل جائے تو بہت اچھی، اس میں کمپوزنگ کی اغلاط ابھی تک میری نظر سے نہیں گزری، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ باقی جو کتابیں آپ کو بازار میں دستیاب ہوں گی اس میں یہ بڑا مسئلہ آپ کو آئے گا کہ حدیث شریف کا جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی کمپوزنگ کی وجہ سے غلطیاں رہ جاتی ہیں۔ دوسرا میرا آپ کو مشورہ یہ ہے، سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ آپ کے سامنے عربی ٹیکسٹ ہو بجائے ترجمے والا ٹیکسٹ ہونے کے، اور اس کا ترجمہ آپ خود لکھیں۔ دیکھیے، لکھنے سے 25% انسان کو یاد ہو جاتا ہے۔ لکھنا ایک بہت اچھی عادت ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا قلم سے اور کاغذ سے رشتہ روز بروز ٹوٹتا جا رہا ہے، اس لیے بچوں کو بھی لکھنے کی عادت ڈالیں۔ اور جو خواتین، ماشاءاللہ مردوں کی نسبت خواتین اچھا لکھتی ہیں، جو ہمیں فیڈ بیک آتا ہے، اس لیے خواتین جو ہیں وہ اہتمام بھی کرتی ہیں۔ اس سے زیادہ تھوڑا آپ کو ایک کلاس میں بیٹھنے کا تاثر پیدا ہوگا۔ ہم اس کو یہ نہیں چاہتے کہ یہ بیان کی صورت بن جائے جس طرح اصلاحی بیانات ہوتے ہیں، یہ ایک کلاس ہے جس میں آپ باقاعدہ علم حاصل کر رہے ہیں، اس لیے اس میں لکھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ کے پاس لیڈ پینسل ہو تو آپ کتاب کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں، جہاں آپ کو معنی لکھنے کی ضرورت ہوتا ہے، کسی چیز کا آپ کو معنی نہ لکھنا پڑے۔ یہ جو کتاب ہے ہمارے سامنے، ریاض الصالحین، یہ اس کا انتخاب میں نے اس لیے کیا آپ کے سامنے، اس میں ورنہ بہت ساری چیزیں اور بھی شروع کر سکتے تھے۔ ایک تو یہ ہے اس میں کہ یہ کتاب عام دستیاب ہے آپ کو دنیا کے جس ملکوں میں، کیونکہ مجھے کل ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ الحمدللہ میرا خیال ہے کہ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ، یعنی ملکوں سے کوئی 80 ملکوں سے ہماری کلاس میں اس وقت لوگ شریک ہیں۔ تو یہ ہر اسلامی ملک میں، ہر ملک میں جہاں مسلمان کچھ نہ کچھ تعداد میں رہتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ کتاب وہاں موجود ہوگی، نہیں تو اسی لیے پھر ہم نے آپ کو اسی سافٹ کاپی فراہم کر دی ہے۔ ایک تو عام دستیاب ہونا بھی ایک اہم چیز ہوتی ہے، دوسری اس میں یہ ہے کہ یہ کتاب بڑی مقبول رہی ہے ہمیشہ اسلامی درسگاہوں میں، اسلامی نظام تعلیم کا ایک اہم حصہ ہمیشہ رہی ہے اور آج بھی ہے۔ ہمارے ہاں فاق المدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور باہر کی دنیا میں تمام اسلامی یونیورسٹیز کے اندر اور تمام دینی درسگاہوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ محی الدین یحییٰ بن اشرف النووی الدمشقی اس کے مصنف ہیں، ابو زکریا ان کی کنیت ہے، اور ان کو جب صرف ان کا نام لیا جائے تو نووی کہلاتے ہیں عام طور پر۔ بڑے ہی غیر معمولی، بڑے محدث، مفسر اور بڑے اللہ والے بزرگ تھے، ساری عمر علم کو دی اور علم ہی سے ناطہ ایسا جوڑا۔ ان کے والد اپنے یہ شام کے ایک نواحی علاقے، یعنی شام کے میں حوران ایک جگہ ہے، اس کے آس پاس کہیں ان کا گاؤں تھا، ان کے والد صاحب اپنے بچے کو دینی تعلیم دلانے کے لیے دمشق لے کر آئے تھے، اور انہوں نے اپنے حالات لکھے ہیں، بہت سی کتابوں میں آتے ہیں۔ ان کی مسلم شریف کی ایک شرح بہت زیادہ مشہور ہے، اور فتح الملہم کے نام سے بہت معروف شرح ہے، جو
پوری نہیں ہو سکی تھی. اور نہیں معاف کیجیے گا، فتح الملہم تو بہت مشہور شرح ہے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کی، جس کا تکمیلہ پھر مولانا تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے. ان کی شرح مسلم کے نام سے معروف ہے، ہمارے مدارس میں عام طور پر پڑھائی جاتی ہے. یعنی پڑھائی تو مسلم شریف جاتی ہے، ساتھ اس سے مدد لی جاتی ہے. اور یہ یعنی مسلم شریف کے سب سے بڑے شارح سمجھے گئے، اتنی بڑی معروف کتاب ہے، لیکن ان کی شرح کو جو مقبولیت ملی کسی اور کو نہیں ملی. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی مقبول کتابوں کا خاص طور پر حدیث شریف میں، آپ نے 40 حدیثوں کا سنا ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ 40 حدیثیں یاد کر لے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑی فضائل کا ذکر کیا، کہا کہ میں اس کے لیے شفاعت بھی کروں گا اور اس کا گواہ بھی بنوں گا. اور یہ فرمایا کہ وہ علماء میں سے اٹھایا جائے گا جو 40 حدیثیں یاد کر لے. تو اس کی وجہ سے بہت سے علماء نے 40 کے نام سے حدیثوں کے مجموعے تیار کیے. 40 عربی میں 40 کو کہتے ہیں، تو 40 نووی کو بھی بڑی مقبولیت حاصل ہے جو ان کا مجموعہ ہے 40 حدیثوں کا. 40 حدیثوں سے یہ بات مجھے یاد آئی کہ اگر ہم اس سبق میں یہ نیت کر لیں کہ مختصر سے ہی جو چھوٹی احادیث آئیں گی کہ ہم 40 حدیثیں زبانی یاد کر لیں گے تاکہ وہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے جو آئی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 احادیث کو زبانی یاد کر لے گا تو اس کا حشر علماء کے ساتھ ہوگا، اور میں قیامت کے دن اس کا شفیع بھی ہوں گا اور اس کا گواہ بھی ہوں گا، اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کا گواہ بھی بنوں گا. تو بعض احادیث آپ کے سامنے آئیں گی جو بالکل ہی مختصر ہیں، الفاظ ان کے آسان ہیں، یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو اگر یہ ساتھ سلسلہ ہم لوگ شروع کر لیں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں سارے بچوں کو بھی اپنی یاد کرانے کی کوشش کریں کہ 40 احادیث ہماری کم سے کم ہو جائیں، تو جب اس میں جو حدیث ایسی آئے گی جو میرا خیال ہوگا کہ وہ آپ کو یاد کرنے آپ کے لیے آسان بھی ہے اور معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اس میں بہت زیادہ جامعیت بھی ہے اور مختصر بھی ہے، تو ایسی حدیثیں میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا. اور مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس بڑا ہفتے میں 1 دن سبق ہے، باقی 5-6 دن آپ پورا اس حدیث کو یاد کرنا چاہیں تو ہے تو چند منٹ کا کام ہوتا ہے، لیکن چلے چند گھنٹے لگ جائیں گے زیادہ سے زیادہ. تو یہ عرض میں کر رہا تھا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے بارے میں. تو ان کی کتاب کا انتخاب کیا جن کو بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے عرض کیا کہ بڑی مقبولیت اور بہت ان کی محبوبیت دی، جس میں نے خاص طور پر ان کی شرح صحیح مسلم کا ذکر کیا اور 40 نووی ان کی ہے. اسی طرح ان کی جو ہے یہ ریاض الصالحین یہ والی کتاب بھی بڑی مقبول ہے. اس میں صحیح حدیث کا انہوں نے انتخاب کیا اور زیادہ تر احادیث جو ہیں وہ سیاہ ستہ سے، کچھ تھوڑی سی سیاہ ستہ میں بھی زیادہ تر احادیث یہاں پر بخاری اور مسلم سے، اور کچھ احادیث باقی کتابوں سے، ابو داؤد سے بھی ہیں، دیگر کتابوں سے بھی ہیں، سیاہ ستہ کے علاوہ جو حدیث کی معروف کتابیں وہاں سے بھی ہیں. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو سبقاً پورا کریں جہاں تک ہو سکے. اگرچہ حدیث کی تعداد تو بہت زیادہ ہے اس میں، یعنی اگر آپ بالکل آخری اس کی طرف چلے جائیں، آخری صفحے پر اگر آپ کے سامنے البشرا کا نسخہ موجود ہے تو آپ دیکھ لیں گے اس میں کہ آپ کے جو حدیث ہیں اس کے اندر وہ تقریباً 1900 حدیثوں کے لگ بھگ ہوں گی، میرا اندازہ ہے. یہ جناب علی آخری صفحہ اس کا کدھر گیا، یہ ہے، ہاں تقریباً 1894 وہی 1900 احادیث اس میں تقریباً ہے. تو اگر کوئی بہت بڑی حدیث آئی، کچھ چیزیں اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ بھی کرنی پڑیں، کیونکہ 1900 احادیث بہرحال 5-10 حدیثیں روزانہ کی جائیں تو یہ بہت بڑا کام ہے. لیکن اگر ہماری یہ کتاب پوری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور زندگی اتنی مہلت دیتی ہے اور توفیق اتنی اس کی ملتی ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ حدیث شریف کا ایک بہت اہم ترین مجموعہ ہماری نگاہ سے گزر جائے گا، اور اس فن کے ساتھ، اس علم کے ساتھ ایک خاص قسم کی مناسبت اللہ پاک نے چاہا تو پیدا ہو جائے گی. اچھا، ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ مختلف ابواب جیسے محدثین لاتے ہیں، ابواب آتے ہیں، اس میں شروع میں کچھ قرآن کی آیات کا ذکر بھی کر دیتے ہیں تاکہ جو اسی باب سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، جو اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں. جیسے کہ یہ پہلا باب ہے، باب فی الاخلاص و احضار النیہ. کتنا درست یعنی رکھا گیا کہ نیت سے بات شروع ہوتی ہے، چونکہ تو یہ باب ہے اخلاص میں، نیت کو خالص کرنے کے بارے میں. اور احضار النیہ کا مطلب یہ ہے کہ نیت کا حاضر کرنا یا نیتوں کو درست کر لینا، اور ان کو بعض اوقات انسان کو کام بغیر نیت کے بھی کر رہا ہوتا ہے،
اور نیت اس میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل نیکی جو بنتی ہے، عمل نیکی کا رخ اختیار کرتا ہے، تو وہ ظاہر ہے نیت کی وجہ سے۔ تو یہاں وہ 3 آیتیں لائے ہیں، ایک سورہ بینہ کی، سورۃ الحج کی، اور سورہ آل عمران کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں کہ قال اللہ تعالی وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور وقال اللہ تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، وقال تعالی قل ان تخفوا ما في صدورکم او تبدوه يعلمه اللہ۔ اچھا، میں نے 2 نسخے اپنے سامنے رکھے ہوئے اس خیال سے کہ اگر کہیں پر میں نے عرض کیا کہ بعض نسخوں کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، آپ کے سامنے مجھے چونکہ معلوم نہیں کون سا نسخہ ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اگر ان دونوں نسخوں میں کہیں پر کوئی لفظ کا رد و بدل ہوا تو میں چاہوں گا کہ دوسرا لفظ بھی بول دوں تاکہ آپ کے سامنے مثلا میں آج دیکھ رہا تھا چونکہ صبح سبق کو، تو ایک جگہ مجھے لفظ ایک نسخے میں ایک نظر آیا، دوسرے میں تھوڑا سا فرق تھا، تو میں نے کہا کہ آپ لوگ کہیں کنفیوز نہ ہو جائیں، تو دونوں میں اپنے سامنے رکھ کر آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں بتاتا رہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس بھی اسی سے ملتی جلتی کوئی وہ ہوگا۔ اچھا، پہلی آیت کی طرف اگر آ جائیے کہ قال اللہ تعالی وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وما امروا الا ليعبدوا اللہ، کہ ان لوگوں کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ کیا حکم ہوا تھا؟ ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ عمل کے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، مخلصین لہ الدین، حنفاء یعنی بالکل یکسو ہو کر پورے اخلاص کے ساتھ اللہ جل شانہ کی عبادت کریں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز پڑھیں، اور وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہی سچا دین ہے۔ سچا دین وہی ہوگا جس میں انسان کی یکسوئی اور اس کا اخلاص اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے۔ دوسری آیت لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، آپ کو پتہ ہے کہ قربانی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ مشرکین کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ قربانی کا خون، قربانی کرنے کے بعد اس جانور کا خون خانہ کعبہ میں چھڑکتے تھے اور گوشت کے ٹکڑے وہاں بکھیر دیتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو ہم نے لا کر اللہ پاک کو پہنچا دیا، خون بھی پہنچا دیا، گوشت بھی پہنچا دیا۔ خانہ کعبہ میں لا کر گوشت ڈال دیا کرتے تھے، ٹکڑے بکھیر دیا کرتے تھے۔ تو یہاں جب مسلمانوں نے سوچا کہ ہم بھی قربانی کرتے ہیں تو ہمیں بھی کیا خون اور گوشت جو ہے وہ خانہ کعبہ لے جانا چاہیے اللہ کے گھر کے سامنے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ لن ینال اللہ لحومها، کہ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، ولا دماؤها، نہ ان کا خون پہنچتا ہے۔ یعنی اس کو اس خانہ کعبہ میں لا کر بکھیر دینے سے یہ سمجھ لینا کہ ہماری قربانی اللہ تک پہنچ گئی، ایسے نہیں ہے۔ اللہ تک تو دل کی کیفیت پہنچتی ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ تقویٰ دل میں ایک اللہ تعالیٰ کے خوف اور عظمت کا نام ہے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تو دل کی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دل میں جس کی قربانی اللہ کے لیے ہے وہ اللہ نے قبول کر لی، جس کی قربانی نام و نمود کے لیے، جس کی قربانی دکھاوے کے لیے، جس کی قربانی کسی مقابلے میں ہے، جس کی قربانی فقط ریاکاری کے خیال سے، تو وہ چاہے اسے گوشت جہاں بھی پہنچا دے، اللہ کے ہاں قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسری آیت ہے کہ ان تخفوا ما فی صدورکم وتبدوه یعلمہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کوئی بات جو تمہارے دلوں میں، تم چاہے اپنے دلوں میں بات کو چھپا کر رکھو یا اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کر دو، اللہ دونوں صورتوں میں جانتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ پاک اس بات کو خوب جانتا ہے۔ نہیں تم لوگ اللہ تعالیٰ سے دیکھیں، عام آدمی سے تو ہم اپنی بات چھپا لیتے ہیں کہ دل میں رکھ لی، اس کو نہیں پتہ چل سکا، جو بول دی لوگوں کو پتہ چلا، لوگوں کے سامنے بول دی تو لوگوں کو پتہ چلا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے تو دونوں صورتیں، چاہے تم اس کو بول دو، ظاہر کر دو، یا تم اس کو دل میں رکھو اللہ تک بات۔ مطلب یہ کہ نیتیں اللہ تعالیٰ کے بالکل سامنے ہوتی ہیں ہر چیز کی۔ تو یہ احادیث تھیں، اس پر آیات تھیں۔ اس پر جو پہلی حدیث امام نووی ریاض الصالحین میں لے کر آئے ہیں، میں اس کو پہلے پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کر لیں گے۔ یہ حدیث ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ہے وہی نیت سے متعلق ہے، اور اس حدیث شریف کا ایک جملہ وہ اتنا مشہور ہے کہ وہ ہر بندے کی زبان پر آپ نے عام طور پر سنا ہوگا۔ وعن امیر المؤمنین ابی حفص
ابو حفص ان کی کنیت ہے عمر ابن خطاب کی. عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. متفق على صحته یا متفق علیہ وغیرہ الفاظ آئیں گے. یہ محدثین کی اصطلاحات ہیں. جہاں متفق علیہ آتا ہے عام طور پر تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ حدیث پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے ہاں یہ حدیث پائی جاتی ہے. اس کو حدیث متفق علیہ کہتے ہیں. اور جہاں پر وہ صرف مسلم میں ہوگی یا صرف بخاری میں ہوگی یا کسی اور کتاب میں ہوگی تو وہاں وہ آگے لکھ دیں گے رواہ مسلم یا رواہ البخاری وغیرہ. تو یہ پہلی حدیث ہے. اسی سے امام بخاری نے بھی اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے صحیح البخاری کا. اور میں نے کہا اس میں ایک جملہ ہے جو بہت معروف ہے, وہ ہے انما الاعمال بالنیات. یہ اتنا جملہ حدیث کا یہ حصہ جو ہے یہ عام طور پر نصاب کی کتابوں میں ہر جگہ موجود ہوتا ہے. پوری حدیث آپ کے سامنے آ گئی ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا یقول یہ فرماتے ہوئے کہ انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یعنی اعمال کی درستگی کا, اعمال کے صحیح ہونے کا. عمل تو ویسے بھی ہو جاتا ہے بغیر نیت کے, لیکن اعمال کی قبولیت کا اور اعمال کے صحیح ہونے کا اور ان کے درست ہونے کا اور اللہ پاک کے نزدیک قابل قبول ہونے کا مدار نیت پر ہے. پھر کیسے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ, پس ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ. لِكُلِّ امْرِئٍ سے مراد ہر مرد یا ہر انسان, ہر شخص, ما نوا جو اس کی نیت ہے اس کے مطابق اس کو اس کا پھل ملے گا, اس کو اس کی نیت کے مطابق اس کو اعمال کا اجر ملے گا یا جزا ملے گی. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله, پس جس شخص کی ہجرت ہوگی اللہ اور رسول کے لیے تو اس کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے. یعنی وہ ہجرت پھر اللہ اور رسول کے لیے سمجھی جائے گی. جس کے دل میں ہجرت کا مقصد, ہجرت کیا ہے؟ ہجرت ہے کسی جگہ پر جب انسان کے لیے زندگی دین کے مطابق گزارنا مشکل کر دیا جائے تو اس جگہ کو چھوڑ کر اس طرف, اس ملک, اس وطن کو ترک کر کے چھوڑ کر ادھر چلے جانا جہاں پر انسان کے لیے دین پر عمل کرنا آسان. اس کو ہجرت کہتے ہیں. آپ لوگ ناراض نہ ہوئیے گا, لیکن اس تناظر میں یعنی انسان یعنی مسلمان کے لیے قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے یا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وہاں سکونت اختیار کرے گا, وہاں رہے گا جہاں اس کو دین پر چلنا آسان ہو, ماحول دین کا ہو اور رکاوٹ نہ ہو, جبر اور پابندیاں نہ ہوں. اس جگہ کو پریفر کرے گا رہنے کے لیے. اور مسلمان وطن اسی لیے چھوڑے گا اپنا جو بھی اپنا پیدائشی علاقہ ہے, دین کے نقطہ نظر سے چھوڑے گا. کیا آج مسلمانوں کی ہجرتیں اپنے ملک اور وطن چھوڑنا کیا وہ اس نقطہ نظر سے ہوتی ہیں کہ ہم ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پر دین پر عمل کرنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہوگا؟ اور دین پر عمل ہی صرف نہیں, پورا دین بیان کرنا بھی, کہ انسان بلا خوف اسلام کے تمام احکامات ڈنکے کی چوٹ پر بیان کر سکتا, کھل کر بیان کر سکتا. ظاہر بات ہے اسلام میں بہت ساری چیزیں قرآن اور حدیث میں ایسی آتی ہیں جس پر کفار کی تیوریوں پر بل پڑ جاتے ہیں. آپ جہاد پر جب بات آتی تو مسلمانوں نے بالآخر اسی خوف سے کہ یہ بات غیر مسلم دنیا سننے کو تیار نہیں ہے تو ہم نے سوچا کہ پھر ہم چلیں, وہ جو قرآن و حدیث والا جہاد ہے اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں, پھر ہم پولیو کے خلاف جہاد شروع کر دیتے ہیں اور غربت کے خلاف جہاد شروع کر دیتے ہیں اور جہالت کے خلاف جہاد شروع کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں وہ صفائی کا جہاد شروع کر دیتے ہیں. یعنی اب تو جھاڑو اٹھانا بھی جہاد قرار دے دیا گیا.
اور جو اصل قرآن و حدیث میں جس چیز کو جہاد کہا گیا تھا اس کے بیان کا یارہ نہیں رہا ہر ایک کو اور ہر جگہ، تو ظاہر بات ہے اس کا مطلب ہے قرآن و حدیث کا ایک بہت اہم ترین حکم ایک طرح سے معطل ہو گیا، تعلیماً معطل ہو گیا، تعلیم اس کی نہیں ہو رہی۔ تو یہ بڑی یعنی اس امت کے لیے، پوری امت کے لیے بڑی انتہائی حساس بات ہے کہ اس کے دین کی کوئی بھی چیز ایسی جس کا قرآن میں ذکر موجود ہو واضح الفاظ میں، احادیث میں جس کے بارے میں باتیں موجود ہوں، وہ اس کو ذکر نہ کر سکتے ہوں، اس کو بیان نہ کر سکتے ہوں۔ تو اس لیے انسانوں کو رہنے کے لیے، اپنی اولاد کو رکھنے کے لیے سب سے اہم ترین چیز ہے کہ ماحول کیا ہوگا، اس ماحول کی بنیاد پر آنے والی نسلوں کے ایمان کا فیصلہ ہوگا، اس ماحول کی بنیاد پر آنے والی نسلوں کے مسلمان رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ ہوگا۔ ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل، ہر شخص اس بات کو ضرور سوچ لے کہ میری اگلی نسلوں کا کیا ہوگا، کیونکہ کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ قیامت تک کی اس کی نسلیں مسلمان نہ ہو، اس اپنے گھر میں کفر کے لیے دروازہ کوئی نہیں کھولنا چاہتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو محفوظ فرمائے اور اللہ جل شانہ ان سب کو دین پر چلائے۔ تو ہجرت پر بات ہو رہی تھی، تو کہا کہ جس کی ہجرت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ومن کانت فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اللہ کے لیے ہوگی یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے اور رسول کی خوشنودی کے لیے ہوگی، تو وہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی سمجھی جائے گی، یعنی قبول کی جائے گی۔ اس ہجرت پر جو بے اندازہ ثواب بتایا گیا وہ دیا جائے گا۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوگی، یا اس کی ہجرت کس لیے ہوگی، او امرأۃ ینکحھا، یا کسی خاتون کی وجہ سے ہوگی، کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہوگی، تو پھر اس کی ہجرت فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت پھر اسی کے لیے ہے جس کے لیے وہ کر رہا ہے، اس کو پھر اللہ اور رسول کی ہجرت نہ سمجھا جائے۔ اچھا، اس کا چھوٹا سا شان نزول بیان کیا گیا اس حدیث کا۔ کہتے ہیں کہ جب مدینہ کی جانب ہجرت ہوئی تو مکہ میں ایک صاحب تھے جو ایک خاتون سے، جن کی کنیت ام قیس کے نام سے آتی ہے، بیوہ ہوں گی، وہ ان سے نکاح کے خواہاں تھے وہ صاحب۔ تو وہ خاتون جب ہجرت کر کے مدینہ چلی گئیں تو وہ صاحب بھی اس خاتون کی وجہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے کہ چونکہ وہ مدینہ گئی ہیں تو وہاں ان سے جا کر نکاح کا پیغام ان کو دے دوں گا۔ تو صحابہ کو یہ بات معلوم ہو گئی، تو ان کو پھر مذاق میں ان کو مہاجر ام قیس کہتے تھے کہ یہ ام قیس، باقی تو لوگ مہاجرین ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے، اس کے لیے آئے ہیں، فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں، یہ صاحب ام قیس کے لیے آئے ہیں، تو اس لیے ان کو مہاجر ام قیس کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث شریف کا تعلق یعنی اس کا قسم کا شان ورود ہے، آپ اس وجہ سے آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے اس معاملے کو گویا کہ کلیئر کرنے کے لیے کہ کیا کوئی شخص کسی اور وجہ سے ہجرت کرتا ہے تو کیا وہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی یا نہیں۔ تو پہلی حدیث شریف ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انسان کو تمام اپنے نیک اعمال جو ہیں خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی کرنے چاہیے۔ دوسری حدیث شریف پر آ جائیے۔ وعن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبہ فإذا كانوا ببیداء من الارض یخسف بأولهم وآخرهم، قالت قلت یا رسول اللہ کیف یخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، قال یخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نیاتهم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ایک لشکر کعبے پر چڑھائی کی غرض سے آئے گا، لشکر کشی کرے گا، یعنی ایک جتھا انسانوں کا پورا لشکر وہ کعبے پر لشکر کشی کے خیال سے آئے گا۔ جب وہ بیدا پر پہنچے گا، بیدا ویسے عربی میں چٹیل میدان کو کہتے ہیں، تو جب وہ بیدا پر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا اور اس کے اگلے اور پچھلے یعنی شروع سے لے کر آخر تک تمام، اگلے پچھلے سے مراد ہے کل 100% لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، جتنے بھی ہوں گے وہ کل۔
تو ام المؤمنین ہمیشہ سوالات کیا کرتی تھیں، اور علماء نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نوعمری میں شادی کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی گئی، ایسا تھا جیسے کہ وہ درسگاہ نبوت میں بطور طالبہ بھی آ رہی تھیں، اور انہوں نے اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو لمبی زندگی دی، تقریباً 40 برس کی زندگی دی، اور یہ ساری باتیں جو انہوں نے ان 10 سالوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی وہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ یاد رکھی۔ عمر ایسی تھی کہ یاد رکھنے کی عمر تھی، سیکھنے کی عمر تھی، ایک بہترین عمر جو تعلیم کے لیے ہو سکتی ہے، اس لیے دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، سب سے زیادہ کثیر الروایت ہیں خواتین میں عمر، جس طرح کہ مردوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خواتین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو پوچھا کرتی، تو آپ نے کہا کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان سارے لوگوں کو کیوں دھنسا دیا جائے گا، حالانکہ ان میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جو لشکر میں لشکر کشی کے خیال سے نہیں آئے۔ اصل میں جو لشکر چلتے تھے نا تو کچھ دکاندار بیچنے والے وہ لشکروں کے ساتھ اپنی دکانیں لے کر چلتے تھے، تو اس خیال سے کہ لوگ خرید و فروخت کریں گے، ظاہر لشکر ہے تو چلتی پھرتی دکانیں ان کے ساتھ ہوتی تھی، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی کہ لشکر کس لیے جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے، یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ ان کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنا سامان بیچنے کے لیے ساتھ ہوتے تھے۔ ایسے ہی جب کوئی قافلہ کہیں جا رہا ہوتا تھا تو بعض اور لوگ بھی ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ وہ زمانہ آپ ذہن میں رکھیں کہ تنہا سفر کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا، بے تحاشا مشکلات، تو چلتے ہوئے قافلوں کے ساتھ لوگ اپنے کاموں سے بھی شامل ہو جایا کرتے تھے، قافلہ ادھر جا رہا ہے وہاں جا کر اپنا کام کریں گے۔ تو عائشہ نے یہ پوچھا، کہا کہ یا رسول اللہ اس میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنی دکانداری کی غرض سے ساتھ ہوں گے، یا ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے کسی کام کی وجہ سے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان نیتوں میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو کیوں دھنسا دے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک دھنسائے گا تو سب کو، باقی جب ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کی نیتوں والا معاملہ، ان کی نیتوں جیسا کہ بقدر معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا، یعنی جو اس غرض سے نہیں چلا تھا اور جو اس غرض سے ان کے ساتھ شامل نہیں تھا اس کو اس عذاب میں آخرت کے شریک نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کو جو ان کو عذاب ملے گا خانہ کعبہ پر چڑھائی کی نیت سے نکلنے کا، وہ ان بازار والے لوگوں کو اور جو لوگ دوسرے ساتھ آئے ہیں ان کو وہ نہیں ملے گا۔ یہ ہے حدیث شریف کا مفہوم، میں ابھی آپ کو اس کا باقاعدہ ترجمہ بھی بتاتا ہوں، اس سے پھر آپ نتائج کیا نکالتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیں۔ پہلے آپ اس کا باقاعدہ ترجمہ سن لیجئے۔ تو کہا کہ فیضا کا کہ عن ام المؤمنین ام عبداللہ، ام المؤمنین ام عبداللہ، یہ عبداللہ ابن زبیر کی طرف اشارہ ہے، اور یہ ان کے بھانجے تھے، حضرت سلمہ کے بیٹے، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے تھے۔ حضرت عائشہ کی تو اولاد نہیں تھی لیکن اپنے بھانجے کی نسبت سے ام عبداللہ کہلاتی تھی، عبداللہ ابن زبیر جو ان کے بھانجے ہیں، بہن کے بیٹے، حضرت زبیر کے بیٹے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش کعبہ، ایک لشکر جو ہے وہ کعبے کی طرف چڑھائی کرے گا، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، جب وہ چٹیل میدان تک بیدا تک پہنچیں گے تو يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، تو ان کے اگلے اور پچھلے، خسف کہتے ہیں زمین میں دھنسا دینے کو، يُخْسَفُ ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اگلوں کو بھی پچھلوں کو بھی۔ قالت فرماتی میں نے کہا کہ قلت یا رسول اللہ كيف يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، یہ کیسے اگلے پچھلے سارے دھنسا دیے جائیں گے؟ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ، اس میں کچھ لوگ اپنی دکانداری کے خیال سے بھی ساتھ، سوق عربی میں بازار کو کہتے ہیں۔ اس کے ترجمے میں محدثین نے ایک سے زائد آراء ذکر کی، لیکن امام بخاری کا رجحان اس طرف ہے کہ اس سے مراد دکانداری کرنے والے لوگ ہی ہیں، تو دکانداری والے لوگ بھی اس میں ہوں گے، وَمَن لَيْسَ مِنْهُمْ، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان میں شامل نہیں ہیں۔ قال، تو آپ نے فرمایا کہ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، دھنسایا تو سب کو جائے گا، تمام کو اگلے پچھلے سب کو دھنسا دیا جائے گا۔ ثم يبعثون على نیاتہم، لیکن پھر اٹھائے اپنی نیتوں کے بقدر جائیں گے، اپنی نیتوں کے موافق جائیں گے، یعنی اٹھاتے ہوئے ان کے گناہگار اور بے گناہ ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن وہ ہوگا، عذاب آئے گا ان کے اوپر، تو وہ سب پر آئے گا۔ اس حدیث سے کچھ چیزیں نکلتی ہیں جو کہ آپ کو نوٹ کر لینی چاہیے اپنے پاس۔ پہلی بات روایت ام عائشہ کی ہے، تو خواتین کو حدیث کے ساتھ ان کا ایک شغف ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ نے بہت ساری حدیثیں روایت کی ہیں، اور خواتین محدثات کی بہت بڑی تعداد رہی ہے امت مسلمہ میں، بڑے بڑے حضرات نے جا کر خواتین سے حدیثیں سنی ہیں۔ شاہ عبد الغنی ہمارے بر صغیر کے بیشتر بڑے اکابر علماء کے استاد تھے، آخری عمر میں ہجرت کر گئے تھے۔ ان کی صاحبزادی تھی محدثہ امت اللہ کہلاتی تھی، امت اللہ ان کا نام تھا، امت اللہ،
اور محدثہ کہلاتی تھی. ہمارے بڑے بڑے حضرات کی سند محدثہ امت اللہ سے ہے. ہمارے استادوں کے استاد، میرے والد صاحب کی بھی استاد تھے محدث العصر علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سند میں بھی محدثہ امت اللہ کا ذکر آتا ہے کہ ان سے انہوں نے سند لی تھی. خاتون تھی، شاہ عبد الغنی کی صاحبزادی تھی، پردے میں بیٹھتی تھی اور حدیث کی سند دیا کرتی تھی. اور بے شمار اس پہ کتابیں ہیں مستقل خواتین محدثات کے اوپر، خواتین عالمات کے اوپر، جنہوں نے واقعی ان کا علم مردوں سے ہی بڑھ گیا بعض. تو عائشہ کی حدیث کی روایت سے ہمیں یہ بات پتہ چلنی چاہیے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ شعائر اللہ کی توہین کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا میں آتا ہے. اس لیے جو شعائر اللہ ہیں، جیسے خانہ کعبہ ہے، جیسے قرآن ہے، رسول اللہ ہے اور مسجد ہے، دینی کتابیں ہیں، علماء ہیں، یہ سب شاعر اللہ میں داخل ہے. شاعر اللہ کی تعریف شاہ ولی اللہ نے پتہ ہے کیا کی ہے؟ یہ لفظ آپ سنتے رہتے ہوں گے، آج اس کی تعریف یاد کر لیجئے. شعائر اللہ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. شعائر دین یا سے کیا مراد ہے؟ تو دین کے جو شعائر ہیں، شاہ ولی اللہ نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ ہر وہ چیز شعائر دین میں شامل سمجھی جائے گی اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جس کو جب دیکھا جائے تو اللہ یاد آئے، یعنی جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ ہوگی. اچھا، بعض خوش قسمت انسان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رنگ صبغت اللہ ایسا چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ ان کو دیکھتے ہی اللہ کا خیال آتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اور ان کو دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک سنتوں میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں، پیکر ہوتے ہیں سنت کے. تو یہ دونوں چیزیں جس کو اللہ پاک نے یہ رنگ عطا کیا ہو جو علماء کو پر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں ڈرنے کا حق تو علماء ادا کرتے ہیں، جو صحیح عالم ہو، علماء ربانی ہوں، مخلص علماء ہوں، تو ان کو بھی شاعر اللہ میں، شاعر دین میں ان کو شامل کیا گیا ہے. تو ایک تو یہ بات اس حدیث سے پتہ چلی کہ اللہ کے شاعر کے اوپر ہاتھ ڈالنے والے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں. ابرہہ پر بھی آیا تھا اور آپ نے فرمایا کہ اور بھی کوئی اس کی جو نیت جس کی پیشن گوئی ہے آپ کی. تیسری اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انبیاء پیشن گوئیاں کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو صحیح ثابت کرتے ہیں. چوتھا اس میں سوال ہے. اب عائشہ نے سوال کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں سوال کرنا ممنوع نہیں ہے. یہ نہیں کہ سوال کی اجازت نہیں ہے. ہم عائشہ حضور کے سامنے سوال کر رہی ہیں، حالانکہ آپ نے بڑی واضح بات بتائی تھی کہ اگلے اور پچھلے سارے دھسا دیے جائیں گے. ہم عائشہ کو اشکال پیدا ہوا کہ بے گناہ کیوں دھسائے جائیں گے؟ گناہ گاروں کو دھسائے جانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس لشکر کے اندر بے گناہ بھی ہوں گے، جو زمانے کا رواج تھا کہ لشکر جس نیت سے جا رہا ہوتا تھا ویسے لوگ بھی ساتھ جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پر ناراضی کا اظہار نہیں فرمایا، آپ نے اس کے بعد اس کا جواب دیا. تو اساتذہ کے لیے، مشائخ کے لیے، علماء کے لیے اس میں سبق ہے کہ سائل کے سوال پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہاں، سوال بہت ہی بے ڈھنگا اور بہت ہی تہذیب اور اخلاق اور مروت سے گرا ہوا نہیں ہونا. سوال کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لٹھ دے مارے، یا آپ اس سوال کا ذہن میں پیدا ہونے والے اشکال کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کو دوسرے کی توہین کا حق حاصل ہو گیا سوال کے نام پر. سوال کے نام پر آپ کے لیے غیبت اور جھوٹ اور ہر چیز جائز ہو گئی ہے، بدگمانی، بد زبانی. ہمارے ہاں بعض اوقات سوال پر فساد نہیں ہوتا، فساد انداز پر ہوتا ہے. فساد جو ہے وہ الفاظ کے چناؤ پر ہوتا ہے. وہی بات مہذب پیرائے میں پوچھی جا سکتی ہے، جو کہ ایک بد تہذیب آدمی اور ایک بدتمیز آدمی یا کوئی گنوار شخص وہی بات ایسے طریقے کے ساتھ پوچھے گا کہ جس سے اگلے بندے کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی. بعض اوقات اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں. آپ نے بعض بڑے ہی سخت سوالات کا بہت تحمل کے ساتھ جواب دیا، لیکن ظاہر ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ بہت اونچے درجات پہ تھے اخلاق کے. تو آپ کے اخلاق تو ہر ایک کے لیے ہے، نمونہ ہر ایک کے لیے ہے، لیکن ہر بندہ بیچارہ اس کے اوپر ہر وقت عمل نہیں کر پاتا. تو بہرحال سوال ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا سوال کسی دوسرے کو مشتعل نہ کرے. یاد رکھیں، اگر آپ کو اصل میں آپ کا سوال آپ کے اخلاص کو بھی طے کرتا ہے. بعض لوگوں کا مقصد سوال نہیں ہوتا، سوال کی آڑ میں اگلے کی توہین ہوتا ہے. وہ پیرایا یا بیانیہ سوالیہ ہوتا ہے، ان کو اس کا جواب بھی نہیں چاہیے ہوتا. اور اگر آپ کو واقعی کوئی اپنے علم کی کمی کو دور کرنا ہے تو پھر آپ کے سوال میں ایک خاص قسم کی متانت ضرور ہونی چاہیے.
اچھا، اس پر ایک آیت یاد آئی، یہ جو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو عمومی آ جاتا ہے، جب ایسا کوئی عذاب آئے تو اس کے اندر گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، تو وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس آزمائش سے ڈرو، وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس آزمائش سے ڈرو، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جو کہ خاص ظلم کرنے والوں پر ہی نہیں آئے گی صرف، یعنی کہ اس آزمائش سے ڈرو جو عام ہو، کہ وہ ظلم کرنے والوں یا گناہ کرنے والوں اور جنہوں نے نہیں کیا سب پر آ جائے بوجہ ایک جگہ رہنے کے۔ اس حدیث سے ایک چیز آپ کو اور بھی پتہ چلی کہ بد کرداروں کی اور گناہ گاروں کی اور کسی بڑے جرم پر اقدام، جیسے یہ لوگ خانہ کعبہ ڈھانے کی نیت سے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ جانا، ان کی صحبت اختیار کر لینا، ان کی رفاقت میں آ جانا، یہ سبب بن گیا اس آزمائش کے آنے کا۔ ظاہر ہے کہ آزمائش صرف ان پر آئی جو اس وقت ان کے ساتھ تھے، جو ان کے ساتھ نہیں تھے کہیں اور تھے ان پر تو نہیں آئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بری صحبت جو ہوتی ہے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو ہوتا ہے، وہ انسان کو اس آزمائش میں بھی ان کے ساتھ شریک کر دیتا ہے جو ان کے اوپر آتی ہے۔ تو یہ باتیں اس حدیث کے سے نکلنے والے فوائد تھے، اس حدیث سے نکلنے والے نکات تھے، اس حدیث سے سمجھ میں آنے والی چیزیں تھیں۔ یہ ضرور آپ ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کو یعنی یہ وہ فہم ہے جو ہمیں حدیث شریف سے حاصل ہوتا ہے۔ اگلی روایت 3 نمبر ہے، یہ بھی ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح ولكن جہاد ونیۃ واذا استنفرتم فانفروا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ فتح مکہ کے بعد لا ہجرت نہیں ہے بعد الفتح، یعنی فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کرنا درست نہیں، مطلب اب ہجرت کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی ان لوگوں کو، کیونکہ مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ سے تو گئے اس لیے تھے کہ وہاں پر دین پر چلنا ممکن نہیں رہا تھا، مشکل ہو گیا تھا، اس لیے مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی۔ فرمایا کہ فتح مکہ جب ہو گیا اس کے بعد ہجرت کی ضرورت نہیں رہی، تو لا ہجرت بعد الفتح، لیکن کیا چیز باقی رہے گی؟ ولیکن جہاد، جہاد باقی ہے، اور ونیت، اور نیت باقی ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد کہ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، اور جب تمہیں جہاد کی طرف نکلنے کے لیے کہا جائے تو فَانْفِرُوا، تو پھر نکلا کرو، پھر کوچ کیا کرو، تو پھر نکلا کرو۔ متفق علیہ حدیث بھی بخاری شریف میں بھی۔ تو مکہ معظمہ سے ہجرت کی ضرورت اس سے نہیں کہ وہ دارالاسلام بن چکا ہے اور دارالاسلام سے ہجرت نہیں کی جاتی، اور جب البتہ جو چیزیں باقی ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاد ختم ہو گیا، یعنی جہاد باقی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک باقی رہے گا۔ مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی گروہ ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا رہے گا، یہ سعادت لوگوں کو ملتی رہے گی۔ اور دوسرا یہ کہا گیا کہ جہاد باقی ہے اور نیت باقی ہے، یعنی کہ اب اور اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی باقی ہیں، مثلا طلب علم کی نیت سے سفر کرنا، اس کو بھی مجازاً جہاد کے تمام فضائل کا اس کے اوپر اطلاق کیا گیا۔ تو یہ چیزیں باقی، یہاں پر بھی اس حدیث کو یہاں لانے کا مقصد جو ہے وہ نیت کی طرف اشارہ ہے کہ نیت باقی ہے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ اچھی نیتوں کے ساتھ، اچھی نیت کا مطلب کیا ہے کہ ایک انسان ہجرت کی نیت بھی رکھ سکتا ہے اگرچہ ضرورت نہ ہو کہ جب بھی کبھی میرے لیے یہاں پر دین پر عمل کرنا مشکل ہوا جس ملک میں ہوں، تو میری نیت یہ ہے کہ میں ملک سے چلا جاؤں گا، میں اس جگہ چلا جاؤں گا جہاں پر میرے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ تو یہ نیت بھی اس میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ باقی ساری نیتیں بھی جو عمل چاہے انسان کو اس کی توفیق کسی سے نہ بھی مل رہی ہو، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی نیت بسا اوقات اس کے عمل سے بڑھ جاتی ہے، یعنی عمل کسی وجہ سے اس کو اس کا موقع نہیں مل پاتا، تو اس کی نیت ہی پر اللہ پاک اس کو اس کامل عمل کا ثواب دے دیتے ہیں۔ وہ عمل خود کرتا تو ناقص ہوتا، ہمارا ہر عمل ناقص ہے، کوئی نہ کوئی اس میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی نے کوئی اونچی نیت کی ہوئی تھی، پھر اس نیت پر کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے، کسی معقول شرعی عذر کی وجہ سے وہ اس پر عمل نہ کر سکا، تو مثلا اچانک موت آ گئی، موت غیر اختیاری چیز ہے، ایک آدمی نے ایک لمبی نیت کی کہ میں یہ کروں گا، میں ایک مسجد بناؤں گا، میں یہ کروں گا، اس کے لیے اس نے پورا پکا ارادہ بھی کر لیا، اور ابھی اسے نیت ہی کی تھی کہ اس کا انتقال ہو گیا، اگلے لمحے میں اس کا ہارٹ سٹروک ہوا، فوت ہو گیا،
تو اس کو وہ عمل اس کے ساتھ معاملہ ایسا کیا جائے گویا اس نے یہ عمل کر لیا تھا، اس نے اب وہ کرتا تو اس میں خدا جانے کتنی کمیاں کوتاہیاں ہوتی، لیکن اب اس کو اس کامل عمل کا ثواب مل جائے گا کہ بغیر کمی کوتاہی والا اجر اس عمل کا اس کو مل جائے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ بسا اوقات مومن کا نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ثابت ہو جاتی ہے۔ اچھی نیتیں اتنی ضروری چیز ہے۔ تو اس سبق کا اس حدیث شریف کا پیغام کیا ہے کہ آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں اور خوب اونچی اونچی نیتیں کر لیں، تحصیل علم کی، علم حاصل کرنے کی، علم کو پھیلانے کی، دعوت کی، جہاد کی، تمام نیکیوں کے تمام کاموں کی، چاہے بے شک ہم گھروں میں بیٹھے ہوں لیکن نیتیں انسان اس کو ان نیتوں اور ارادوں کے اوپر بھی اللہ جل شانہ انسان کو عطا فرماتے ہیں بشرطے کہ عزم پختہ ہو۔ اچھا جی، اب اسی طرح اگلی حدیث شریف کی طرف آ جائیے۔ وان ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 4، فی غزوة فقال ان بالمدینہ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفی روایت الا شریکوکم فی الاجر۔ یہ حدیث ہے مسلم کے الفاظ کی، رواہ مسلم، اور بخاری میں آتا ہے کہ وہ رواہ البخاری عن انس رضی اللہ عنہ قال رجعنا من غزوة تبوک مع النبی فقال ان اقواما خلفنا بالمدینہ ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا حبسهم العذر۔ اچھا جی، حدیث شریف یہ کہہ رہی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی، پہلے مفہوم بیان کر دیا کروں تاکہ پھر آپ کو لفظی ترجمے کی طرف بھی آ جائے، کہ ہم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیچھے رہ گئے، ہمارے ساتھ نہیں جا سکے، مدینہ میں رہ گئے، تو لیکن وہ گویا کہ وہ جسمانی طور پر تو مدینہ میں رہ گئے، لیکن تم لوگ یوں سمجھو کہ وہ اس سارے سفر میں ہر جگہ تمہارے شریک تھے۔ تو کس چیز میں شریک ہوئے؟ کا اجر میں شریک ہوئے۔ پھر ان کا عذر بھی حضور نے بتا دیا۔ 2 اعذار ہیں جو بخاری اور مسلم کی روایت میں، کہ ایک جگہ آیا کہ ان کو بیماری نے روک لیا تھا، بیماری عذر ہے، بیماری کی وجہ سے نہیں نکل سکے تھے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ان کا کوئی عذر تھا جس کی وجہ سے وہ نہیں نکل سکے، یعنی ان کو کسی معذوری تھی، ان کی کوئی عذر ایسا تھا جو، اور وہ عذر سے مراد ظاہر ہے کہ عذر شرعی تھا۔ مثلا بعضوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چھوڑ کر گئے تھے تو وہ نہیں آئے ساتھ، آپ نے خود کہا کہ تم رکو تم رکو تم رکو تم رکو، بدر پہ جاتے ہوئے چھوڑ کر گئے، احد پر جاتے ہوئے چھوڑ کے گئے۔ سیدنا عثمان غنی کو چھوڑ کر گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بدر پہ جاتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی اہلیہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، جو حضور کی صاحبزادی تھی، تو وہ بالکل اتنی سخت بیمار تھی کہ حضور نے عثمان غنی کو چھوڑ دیا کہ آپ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کریں۔ تو جب بدر میں فتح ہو گئی تو آپ نے زید ابن حارثہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ، اور جا کر آپ بدر میں رکے ہوئے تھے، کچھ لوگ پہلے بھیجے گئے کہ جاؤ جا کے مدینہ والوں کو بتاؤ کہ جنگ کا نتیجہ اللہ پاک نے فتح دے دی۔ تو زید کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ میں داخل ہوا تو مجھے لوگ بقی، جس کو ہم جنت البقی کہتے ہیں، تو بقی میں نظر آئے۔ بقی میں جانے کا مطلب یہ بقی قبرستان تھا، تدفین ہو رہی تھی۔ تو کہتے ہیں میں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ کا انتقال ہو گیا اور ان کی تدفین ہو رہی ہے، تو جن کے لیے عثمان غنی کو چھوڑا تھا۔ تو اب یہ جو حضور نے چھوڑا اور عذر بھی ان کا بالکل شرعی تھا، تو ان ایسے حضرات کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی تم لوگوں کے ساتھ اس سارے اجر اور اس سارے سفر میں گویا کہ شریک تھے۔ اب ترجمہ کر لیجئے۔ جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، مشہور صحابی ہیں، بہت ساری روایت کرتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شریک ہوئے، فی غزا جنگ کو کہتے ہیں، غزات۔ فقال، آپ نے فرمایا کہ ان بالمدینہ لرجالا، آپ نے فرمایا مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں، ما سرتم مسیرا، کہ تم جہاں بھی سفر کرتے ہو، ولا قطعتم وادیا، اور جس وادی سے بھی گزرتے ہو، جس وادی کو بھی تم قطع کرتے ہو، الا کانوا معکم، وہ بھی تمہارے ساتھ ہوتے ہیں وہ مدینہ میں،
لفظ کیا ہے؟ ان بالمدینہ لرجالا، بندے مدینہ میں ہیں، لیکن ابھی یہ جو تم اللہ کے رستے میں، جہاد کے رستے میں جتنا سفر کر رہے ہو اور جتنی وادیوں کو قطع کر رہے ہو وہ اس میں تمہارے ساتھ ہیں. تمہارے ساتھ ہونے سے مراد اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہے. حبسہم المرض، ان کو بیماری نے روک لیا تھا، بیماری نے ان کو روک رکھا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ الا شریکوکم فی الاجر، کہ وہ اس تمام اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہے. اور اس حدیث کو انس نے بیان کیا جو بخاری کے الفاظ ہیں، وہ رواہ البخاری عن انس، کہ وہ کہتے ہیں کہ تبوک سے واپسی کا موقع تھا. کیا ہے انس کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ رواہ البخاری عن انس رضی اللہ عنہ قال، انس نے فرمایا کہ رجعنا من غزوۃ تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اقواما، کہ بے شک کچھ لوگ ایسے تھے، قومیں ایسے تھیں، خلفنا بالمدینہ، ہمارے پیچھے مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کیا ہوا کہ ما سلکنا شعبا، ہم نے کوئی وادی، ہم نے کوئی گھاٹی نہیں طے کی، ولا وادین، اور ہم کسی ایسی گھاٹی سے نہیں گزرے اور ایسی کسی وادی سے نہیں گزرے. شعب گھاٹی کو کہتے ہیں جو وادی کے درمیان نیچے آ جاتی ہے، اور وادی کو ہی کہتے ہیں. الا وہم معنا، مگر وہ ہمارے ساتھ تھے. ہم نے کوئی ایسی وادی اور گھاٹی طے نہیں کی جس میں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو، وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے لوگ. حبسہم العذر، ان کو عذر نے روک رکھا ہے، ان کو عذر نے روک لیا تھا، یعنی عذر شرعی، ایسی کوئی وجہ تھی ان کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب کسی عذر کی بنیاد پر کسی عمل سے رک جائے تو اس عمل کا ثواب اس کو مل جاتا ہے. اس سے ایک اور چیز بہت بڑی آپ کو بتاؤں جو اس حدیث سے متعلق ہے. حدیث میں آیا کہ اگر آپ کا صحت کے زمانے میں کوئی معمول ہو پکا، مثلاً تہجد ہے، تلاوت ہے، اور نوافل ہیں، اور بھی کوئی بھی معمول جو آپ کا صحت کے زمانے میں پکا معمول ہے جس کو آپ چھوڑتے نہیں ہیں، بیماری کی وجہ سے وہ رہ جائے، آپ نہ کر پائیں بیماری کی وجہ سے، تو اس کے کرنے کا پورا اجر بیماری کی حالت میں بھی آپ کو ملتا رہتا ہے. یعنی وہ تہجد گزار جو تہجد نہیں چھوڑتے، بیماری کی وجہ سے ان کی جو تہجد چھوٹ جائے گی، ان کو تہجد کا ثواب ملے گا اسی طرح جس طرح کرنے کے زمانے میں ملتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتوں کی وہ ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ بندہ تو کرتا تھا، اس کو روک دیا بیماری نے، اور بیماری میں نے ڈالی اس پر. بیماری تو میں ڈالتا ہوں، تو بیماری میں نے ڈالی تو میری ڈالی ہوئی چیز کا نقصان اس کو نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اس پر بیماری نہ آتی تو یہ کر رہا تھا یہ سارے اعمال، اور یہ ضرور کرتا. اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے. ابھی اگلی حدیث وہی آ رہی ہے. تو اس لیے اپنے کچھ ایسے معمولات ضرور رکھیں. صرف بیماری نہیں، بڑھاپا بھی جن چیزوں سے روک دے گا. ہم جب بڑھاپے میں جائیں گے تو ہمارا جسم بہت سارے کام کرنے سے انکاری ہو جائے گا، کر نہیں پائے گا. تو لیکن جوانی کے زمانے کے وہ سارے معمولات جو ہم کرتے رہے، اب معذوری نے ہمیں روک دیا، اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا. اگر آپ 100 رکعت، میں ایسی مثال دے رہا ہوں، 100 رکعت پڑھنا مشکل ہوتا ہے تھوڑا، 100 رکعت روز پڑھتے رہیں، پھر آپ کو گھٹنوں اور کی تکلیف ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، اور آپ نے سال پڑھیں، اور اگر صحت ہو تو آج بھی پڑھنے کو تیار ہے، بیماری کی وجہ سے نہ پڑھ سکیں، تو آپ کو بیماری کے عالم میں اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو کچھ ایسے ہمیں اپنے معمولات، جو ابھی ہمارے جسم میں جو قوت ہے، اس میکسیمم قوت کو استعمال کر لینا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ جیسے وہ نہیں ہوتا، اس کی مثال ایسی، پینشن تو پوری نہیں ملتی انسان کو، اس کی مثال ایسے جیسے انسان جاب کرے اور جب وہ ریٹائرمنٹ ہو جائے تو جتنا اس کو تنخواہ ملتی تھی کام کرنے کے زمانے میں، وہ پوری کی پوری اس کو ملتی رہے. دنیا کا اصول یہ نہیں ہے نا پینشن میں کچھ کٹوتی ہوتی ہے. اللہ کی پینشن میں کٹوتی نہیں. یہ بھی گویا لوگ پینشن ہو گئے اللہ کی طرف سے کہ بھائی یہ کام جب تک ان کے جسم ٹھیک تھے تو کرتے رہے. اب جسم اللہ پاک کہتے ہیں کمزور ہو گئے، نہیں کر پاتے، اللہ کہتے ہیں پوری اجر پورا وہی والا ملے گا جو کرنے کے زمانے میں ملتا تھا. بہت بڑی بات ہے. اچھا جی، اس سے جو نتائج نکلا آپ کے سامنے. اچھا جی، آخری حدیث آج کی، اس کے بعد ہم سوال و جواب کی طرف چلے جائیں گے. اور آج ہم سوال و جواب جو ہیں وہ مختلف مشورے آ رہے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے مشوروں سے. تو مشورہ کیا آیا کہ یوٹیوب پر ہی کمنٹس کا آپشن کھول دیا جائے، تو وہیں پر سوال آ جائیں. تو ٹھیک ہے، ایسے درست ہے، یوٹیوب پر آپ کے لیے کمنٹس کا آپشن کھول دیا گیا، تو سوالات وہاں پر ہو سکتے ہیں، اور بجائے سے کہ ہم کہیں، کیونکہ بہت سے ہمارے دیکھنے والوں کی بڑی تعداد ہے جو موبائلز پر دیکھ رہی ہوتی ہے، ان کے لیے مشکل پیش آتی ہے. ان کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ ویسے کوشش یہ کریں جن کے لیے ممکن ہو. تو میں نے پہلے کہا تھا کہ درسگاہ کے ماحول کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اسکرین ذرا بڑی ہو. تو اگر ممکن ہو آپ کے لیے، بہت سے یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہاسٹلوں میں ہیں اور ہمارے پاس، اگر آپ کے پاس، ویسے عام طور پہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے پاس لیپ ٹاپس ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے لیپ ٹاپس پر جائیں تاکہ آپ کو
ذرا نسبتاً زیادہ متوجہ ہو کر آپ بیٹھ سکیں، جو آپ کے لیے سہولت ہو۔ بہرحال آخری حدیث ہے آج کی اور 5ویں ہے، اور یہ ہے ون ابی یزید معن بن یزید بن الاخنس رضی اللہ عنہم وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج الدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، رواه البخاري۔ ابو یزید معن بن یزید بن الاخنس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، یہ ان کے بارے میں یہ نام لکھنے کے بعد وہوا راوی یعنی نووی لکھ رہے ہیں، راوی کہہ رہے ہیں کہ وہوا و ابوہ و جدہ صحابیون، کہ یہ صاحب خود بھی یعنی ابو یزید بھی اور ان کے والد معن بھی، ابو یزید معن یعنی ابو یزید ہی کا نام معن بھی ہے، ابو یزید معن یعنی ابو یزید ان کی کنیت اور معن ان کا نام ہے، یعنی معن بھی، ان کے والد یزید بھی اور ان کے والد اخنس بھی، کہا کہ یہ بھی ان کے والد بھی ان کے دادا بھی تینوں صحابی تھے، یعنی 3 پشتیں صحابی تھی۔ جیسے ہم فضیلت بیان کرتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت، بڑے فضائل میں سے یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ آپ کی 4 پشتیں صحابی تھی۔ والد ابو قحافہ بھی اسلام لے آئے تھے، خود بھی اسلام لائے تھے، صاحبزادے عبد الرحمن بھی مسلمان تھے، پھر آگے عبد الرحمن کے بیٹے بھی مسلمان تھے، تو 4 پشتیں نہیں مسلمان معاف کیجیے گا 4 پشتیں صحابی تھی۔ مسلمان تو خیر الحمدللہ ابوبکر صدیق کی اولاد آج تک مسلمان ہیں، وہ تو ہمارے ہاں صدیقی حضرات ہیں جن کے نسب محفوظ ہیں، صدیقی کہلاتے ہیں، یہ ابوبکر صدیق کی اولاد ہے، جو یعنی بعض لوگ تو صدیقی اس لیے کہلاتے ہیں کہ ابوبکر صدیق سے محبت کی وجہ سے اپنے آپ کو صدیقی کہتے ہیں کہ ہم نسبت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو فاروقی اس لیے کہتے ہیں، عمر فاروق کی طرف نسبت کرتے ہیں اپنی، لیکن بعض صدیقی ایسے ہیں اور بعض فاروقی ایسے ہیں جو اولادیں ہیں ان کی اور ان کے پاس اپنے نسب اور اپنی تفصیلات محفوظ ہیں۔ خود حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو فاروقی کہتے تھے، کہتے کہ ہم فاروق کی اولاد ہیں، ہمارا خاندان فاروقی گھرانہ ہے ہمارا۔ ایسے ہی بعض عثمانی حضرات، دونوں قسم کے عثمانی ہیں، حضرت عثمان کی طرف نسبت کرنے والے بھی عثمانی کہلاتے ہیں اور عثمان کی اولاد بھی عثمانی کہلاتی۔ میں اسلام کی نہیں صحابی ہونے کی بات کر رہا ہوں کہ 4 پشتیں صحابی تھی ان کی۔ تو خیر یہاں ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، یہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے والد نے کچھ وہ نکالے دنانیر نکالے صدقہ کرنے کے لیے، کانا ابی یزید اخرج دنانیر یتصدق بها، انہوں نے صدقہ کرنے کے لیے کچھ دینار سائڈ پر کیے، فوضعها عند رجل فی المسجد، پہ جا کے مسجد میں ایک صاحب کو دے دیے کہ آپ ان کو اپنا وکیل بنا دیا کہ آپ تقسیم کر دیں، میری طرف سے یہ صدقہ ہے آپ تقسیم کر دیں۔ تو یہ صاحب بیٹے کہتے ہیں کہ فجئت فاخذتها فاتيته بها، کہا کہ میں نے وہ لے، ان صاحب نے میرے والد ان کو دے گئے، میں نے جا کر ان سے لے لیے، میں نے کہا مجھے دے دیں، آپ نے کسی کو تو دینے ہیں مجھے ہی دے دیں، بیٹے نے جا کر کہا۔ میں کہتے ہیں وہ لے کر گھر آئے، میرے والد کو پتہ چل گیا تو فقال واللہ ما ایاک اردت، تو کہا خدا کی قسم میں تیری نیت نہیں کی تھی، تجھے دینے کے لیے نہیں، میں نے اس کو دیے تھے۔ کہتے میں نے کہا آپ نے کہا غریب کو دے جو آپ نے نہیں، تو میرے اوپر میں اس کرائٹیریا پر میں پورا اترتا ہوں۔ تو کہتے فخاصمتہ الی رسول، ہم نے کہا چلے پھر حضور کے پاس چلے فیصلہ کرنے کے، ہم حضور کے پاس جا کر بات کرتے ہیں۔ تو کہتے فقال، ہم آئے حضور کے پاس، حضور نے فرمایا کہ لک ما نویت یا یزید، آپ نے کہا یزید تو نے جو نیت کی تھی نا کہ کسی کو مستحق کو پہنچ جائے تجھے ثواب ہو جائے، تجھے مل گیا تیرا ثواب، ولک ما اخذت یا معن، اور اب مجھے کہا کہ مان تجھے دنانیر تو نے لے لیے تیرے ہو گئے۔ کتنے مسائل نکل آئیں گے اس حدیث سے، یعنی کتنے ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں اس حدیث سے۔ ایک یہ ہے کہ اگر آپ نے صدقہ نکالا یا زکوٰۃ نکالی، صدقہ نکالا، تو آپ کسی کو بھی اپنا وکیل بنا سکتے ہیں۔ اس صحابی نے وکیل بنایا، کہا میری طرف سے آپ تقسیم کر دیں، لوگ کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ آپ کو پتہ چلی کہ باپ یہ صدقہ نافلہ ہی ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ تو بیٹے کو نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ تو نہ اپنے باپ کو دے سکتے نہ بیٹے کو، نہیں اوپر بھی نہیں دے سکتے نیچے بھی نہیں دے سکتے، بہن بھائیوں کو دے سکتے۔ تو لیکن یہ عام صدقہ تھا، نفلی صدقہ تھا، تو وہ انہوں نے جا کر لے لیا۔ تو حضور نے فرمایا ان کو کہ تمہیں تو ثواب مل گیا، کیونکہ تم نے جو تم نے نیت کی تھی، تمہاری نیت کے ثواب مل گیا۔ اور ان سے کہا کہ تم نے جو چیز لی تھی یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ یعنی نفلی صدقہ جو ہے وہ انسان اپنی اولاد کے اوپر بھی کر سکتا ہے، اور آگے روایات آ جائیں گی کہ یہ جو ہم لوگ اپنے گھروں میں خرچہ کرتے ہیں، مرد کرتے ہیں، ابھی اگلی روایت آج تو وقت نہیں ہے، آگے روایت آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو تم لوگ اپنی بیویوں کے منہ میں لقمہ رکھتے ہو یہ بھی تمہیں ثواب ملتا ہے، اس کا اپنی اولاد پر جو خرچ کرتے ہو اس کا بھی تمہیں ثواب ملتا ہے۔
تو یہ جو ہمارا دیکھیں اسراف سے صرف بچنا چاہیے. باقی میں مردوں سے کہتا ہوں کہ اپنے گھر پر خرچ کرتے ہوئے دل نہ تنگ کیا کریں, بالکل بھی اسراف نہ کریں, فضول خرچی نہ کریں. لیکن اگر آپ کا خرچہ گھر پر ہو رہا ہے تو آپ کو ثواب ہو رہا ہے. اسے سارا صدقہ ہے جو آپ کا اپنی اولادوں پر, اپنی بیٹیوں, خاص طور پر بیٹیوں پر جو لگ رہا ہے, اس کی تو ایسے وہ میں آئیں گی اس کی روایات میں آپ کو سناؤں گا, آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ فرما گئے ہیں بیٹیوں پر خرچ کرنے والے. اس کو ان حدیثوں کو سن کر انسان کا دل چاہتا ہے میری بہت ساری بیٹیاں ہوں. سیدھی سیدھی جنت ہے, سیدھی سیدھی مغفرت ہے جو بندہ خوش دلی کے ساتھ اپنی بیٹیوں پر خرچ کر رہا ہے, خوش دلی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی تربیت کر رہا ہے اور ان پر لگا رہا ہے. یہ بیٹیاں اس کو سیدھا جنت میں لے جائیں گی بغیر رکے. اس پر انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. یہاں تک میرا خیال ہے وقت کافی ہو گیا. تو اس سے میں نے کہا کہ یہ باتیں اچھا میں نے کہا جو باتیں اس سے پتہ چلی, ایک تو یہ پتہ چلا کہ وکیل کسی کو بنا سکتے ہیں. دوسرا یہ پتہ چلا کہ جب انسان کے درمیان بے شک باپ بیٹے میں بھی اختلاف ہو جائے تو کسی عالم کے پاس چلے جانا چاہیے, زیادہ جاننے والے کے پاس, جیسے کہ یہ حضور کے پاس چلے گئے کہ جا کر ان سے کہیں کہ جی بتائیں دینی مسئلہ کیسا ہے. باپ کو اس پر نہیں ناراض ہونا چاہیے کہ تم مجھے لے کر, اگر کبھی بھی آپس میں بات ہو جائے تو شریعت سے اپنے مسئلے حل کرانے چاہیے, شریعت کے مطابق. تو اس لیے باپ ٹھیک ہے بڑا ہے لیکن شریعت سے بڑا نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بڑا نہیں ہے. اس لیے باپ کو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے تم کیوں کہہ رہے ہو کہ چلو جا کر کسی عالم سے پوچھتے ہیں, کسی مفتی سے پوچھتے ہیں, کسی دارالفتاء چلے جاتے ہیں, کسی مدرسے کے بڑی شخصیت کے پاس چلے جاتے ہیں. اس پر اپنے جھگڑے, ہم اگر وہاں جا کر اپنی بات نہیں نپٹائیں گے تو یہ باتیں دل میں رہ جائیں گی, اس سے تعلقات خراب ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے, دلوں میں گرا پڑ جائے گی. اس لیے اگر کبھی میاں بیوی کے درمیان بھی مسئلہ ہو جائے تو جا کر کسی عالم کے پاس بیٹھ کر, لیکن جائیں ایسا دل لے کر جائیں کہ ہمیں جو شریعت کی بات بتائیں گے ہم اس پر عمل کریں گے. دونوں یہ دل لے کر جائیں. بعض اوقات ہم لوگ نا دین بھی استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. یہ پچھلے سال کے درس آپ کو یاد ہوں گے کہ میسیجز آتے تھے خواتین کے مجھے کہ جی آپ جو حدیث بیان کرتے ہیں پھر مردوں کو یہ کہا کریں, پھر یہ کہا. اب وہ بہت سی خواتین چاہتی تھی کہ ساری احادیث ان کے فیور میں استعمال کی جائے, اور مردوں کے میسیج آتے تھے کہ جی آپ جو ہیں وہ, ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے تو خیر مذاق میں کہا ہوگا, مجھے کہنے لگے میری اہلیہ نے داخلہ لے لیا آپ کے آن لائن کورس کے اندر, برائے کرم ان کو ذرا بتائیے گا کہ شوہروں کی فضائل کیا ہوتے ہیں اور شوہروں کے جو ہے وہ حقوق کیا ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ صرف ایک ہی بات بتاؤں گا یا دوسری بھی بتاؤں گا ان کو کہ مردوں کے کرنے کام کیا ہوتے ہیں. تو وہ تو خیر ہو سکتا ہے کہ مزاح ہو, لیکن بہرحال ہم لوگ بعض اوقات ہم یہ ایک تھوڑی سی دھاندلی کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک اپنا ذہن اور مزاج پہلے بنا لیتے ہیں, پھر ہم چاہتے ہیں کہ اب ساری نصوص ہماری تائید کے اندر استعمال کی جائیں, قرآن کی آیتیں بھی پڑھی جائیں ہماری تائید میں اور حدیثیں بھی پڑھی جائیں ہماری تائید میں. ہمیں اپنی جگہ سے ہلنا نہ پڑے, ہمیں اپنا موقف چھوڑنا نہ پڑے, ہم ذرا سے بھی اپنے دائیں بائیں نہ ہوں اور قرآن و حدیث ہماری تائید کرنے لگ جائے. خدا نخواستہ ہم لوگ کوئی پیغمبر ہیں کیا, نعوذ باللہ, کیا ہم لوگ جو ہیں وہ کوئی ایسے اپنے طرز عمل پر ہم نہیں غور کریں گے کیا کہ ہمارا طرز عمل بھی کیا محتاج نظر ثانی ہے یا نہیں ہے. ہم غلط ہو سکتا ہے کہ ہم غلط ہو, اس لیے اپنے سے بہتر لوگوں کے پاس جا کر علمی اعتبار سے جو بہتر ہو وہاں جاتے ہوئے یہ نیت لے کر جانی چاہیے کہ اگر مسئلہ میرے طرز عمل میں ہوا تو میں بھی اپنی بات چھوڑوں گا یا چھوڑوں گی. اس میں یہ بات بھی ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوئی. ٹھیک ہے جی, اب آ جائیں. اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں, وقت تو آگے چلا گیا, کیا کروں, میں نے میری خیال 10 حدیثیں پڑھانے کا تھا لیکن 5 ہو سکیں آج, تو انشاءاللہ اس پر جو تھوڑے بہت اس وقت ممکن ہو سکے. اچھا جی, آ جائیں جی سوالات کی طرف. جس طرح میں نے بھی عرض کیا بہت سارے حضرات ہمارے زیادہ تو ممکن نہیں ہو سکیں گے. اچھا جی, ناصر ایوب صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھے اگر وہاں سے دے دیں یا ادھر سے, مجھے پورا واضح نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, اچھا جی.
ضیاء الدین صاحب کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم استاد محترم، اگر عربی الفاظ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ پڑھنے کا موقع مل جائے گا. جی بہت بہتر بات ہے جی. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں. اسما آصف کہہ رہی ہیں کہ ضروری ہے اٹس نیسیسری ٹو لرن حدیث ان عربک. بالکل، یعنی اس سے آپ کو اگر یہ مجھے نہیں آگے آپ نے کوئی سوالیہ نشان نہیں ڈالا، مجھے نہیں پتا کہ آپ یہ بات اسما صاحبہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پڑھنا ضروری ہے یا آپ سوال کر رہی ہیں. تو حدیث عربی میں پڑھنے سے حضور کے الفاظ ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست الفاظ آپ کو پتہ چلیں، اس لیے عربی پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں. اچھا جناب علی، محمد علی معین انہوں نے تو جزاکم اللہ کہا ہے. اور اچھا علی سید کہہ رہے ہیں کہ استاد محترم کائنڈلی کلیریفائی کہ اگر مسلم ملک میں کرپشن، اللہ کی نافرمانی اور سنت کے خلاف کام ہو رہے ہوں تو ہم وہاں سے بھی ہجرت کر جانی چاہیے کیونکہ آپ وہاں دین کے مطابق نہیں چل سکتے. دیکھیں، اس میں جو ہجرت جو کی جاتی ہے وہ گناہوں کی فضا سے زیادہ جبر کی فضا سے کی جاتی ہے. گناہوں کی فضا کے لیے تو حکم یہ ہے کہ آپ نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، وہاں پر آپ نے معاملات ٹھیک کرنے ہیں، کیونکہ آپ کو آزادی ہے معاملات ٹھیک کرنے کی. جبر آپ کو روک رہا ہے کام کرنے سے، روک رہا ہے جبر آپ کو دعوت دینے سے روک رہا ہے، جبر آپ کو قرآن نہیں پڑھانے دے رہا، جبر آپ کو بیان نہیں کرنے دے رہا، جبر آپ کو آزاد بات نہیں کرنے دے رہا، جبر آپ سے اپنی بات کہلوانا چاہ رہا ہے. اب آپ کو آزاد بات کی اجازت نہیں ہو رہی ہے اس ساری صورتوں میں. لیکن اگر کہیں پر کسی ماحول کے اندر گناہ پھیل رہے ہیں تو مسلمانوں کی ذمہ داری یہ تھوڑی کہ وہاں سے بھاگ جائیں، ان کی ذمہ داری کہ اس کو ٹھیک کریں، کیونکہ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے پاس آزادی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا جی سر جی، کائنڈلی اپلوڈ دس ویکس لیکچرز آن LMS اینڈ اف پاسبل فار اے ویک. آئی ایم فرام UK اینڈ کار اینڈ لیکچر سم ٹائمز اور ٹائم زون ڈفرینس پر گزارش یہ ہے، کون تھے یہ صاحب، حارث آفتاب صاحب UK سے، کہ یہ صبح کتنے بجے 7 بجے سے لے کر 2 بجے تک، صبح 7 بجے سے لے کر 2 بجے تک پاکستانی وقت کے مطابق یہ پھر سے لیکچرز اویلیبل ہو جاتے ہیں 2 بجے تک. یعنی امریکہ والوں کے لیے، آسٹریلیا والوں کے لیے، نیوزی لینڈ والوں کے لیے، یورپ والوں کے لیے، تو آپ پھر دوبارہ سے بھی اس کو اس وقت دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی، مروت صاحب کے مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیکچر ڈاؤن لوڈنگ کا آپشن دے دیجئے. اچھا یہ میں ٹیم سے، کہ مجھے ٹیکنیکل چیزیں مجھے پتہ نہیں ہوتی، ٹیم کر رہی ہوتی، میں ان کے سامنے ہی باتیں، آپ کی ساری چیزیں وہ دیکھ بھی لیتے ہیں، جو چیز ممکن ہوگی اس میں وہ انشاءاللہ سو کرتے رہیں گے. میرے ساتھ اگر آپ بہتر یہ ہوگا کہ مجھے، ویسے آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے کہا ٹیم دیکھے گی، سارے میسیجز دیکھے گی، مشورے آ رہے ہوتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے مشورہ آنے کے اوپر، ہمارے پاس مشورے آتے رہتے ہیں آواز کے حوالے سے. وہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ پانی پیتے ہیں تو آواز بہت زیادہ آتی ہے، تو میں نے پانی پینا چھوڑ دیا اس وجہ سے. میں نے کہا جی میری آواز سے اگر کوئی تھوڑا سا بھی تنگ ہو تو میرے لیے مجاہدہ کرنا آسان ہے. تو میں مشورہ دل سے قبول کرتا ہوں اور میرے خواہش ہوتی ہے کہ میں اس پر عمل کروں جہاں تک مجھ سے ہو سکے. اچھا جی، نیت زبان سے، اچھا بہت اچھا سوال کیا بلاول خانزادہ صاحب نے. کہہ رہے ہیں کہ سر نیت ہم زبان سے کر سکتے ہیں یا دل میں؟ ہاں، نیت اصل میں تو دل کے ارادے کا نام ہے، اگر دل میں آپ کی نیت آ گئی زبان سے کرنا بالکل ضروری نہیں ہے بلال خانزادہ صاحب. اچھا جناب، محمد زاہد صاحب دعاؤں کی شکریہ. اچھا جی، سہیل خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کائنڈلی بتا دیجئے کہ حدیث کی تشریح کیسے یاد رکھیں. آپ اس کو تھوڑا نوٹ کر لیں، اس کا خلاصہ کم سے کم، اور اس کو کبھی کبھی دیکھتے رہیں، آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گی. اچھا جی، طیبہ جدون صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا آپ آخر میں ریاض الصالحین کی اجازت کی بھی دیں گے؟ جی انشاءاللہ میں آپ کو اپنی حدیث کی اسناد سے اجازت دوں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے کن کن محدثین نے اور کن کن مشاہیر نے مجھے اجازتیں دی تھی، اور ان سے اجازت اب میں آگے آپ کو دے رہا ہوں، تو آپ کا سلسلہ ان کے ساتھ میرے واسطے سے کنیکٹ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور یہ سیدھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا انشاءاللہ. اچھا جناب علی، محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کلاس میں حدیث کی اہمیت اور انکار حدیث پر بھی بات کیجیے، کیونکہ حدیث کو لے کر بہت سے اشکالات لوگوں کے ذہن میں. اس پر انشاءاللہ ضرور، بہت اہم بات آپ نے بتائی ہے، اس میں درمیان میں بات ہوتی رہے گی. اچھا جی، ولید شیرازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو خانہ کعبہ پر چڑھائی کریں گے اور یہ کس دور میں ہوگا؟ یہ کون لوگ ہوں گے اور کس دور میں ہوگا، حدیث شریف میں اس کی کوئی تعیین موجود نہیں ہے، بس حدیث اتنی ہے جتنی میں نے آپ کو بتائی. اچھا جی، مفتی صاحب حدیث کا ترجمہ بھی اسکرین پر آنا چاہیے، بہن حمیرہ کہہ رہی ہیں. اچھا بھائی، IT ٹیم سن لے بھائی، کہہ رہے ہیں ترجمہ بھی آنا چاہیے. اچھا جی، اس کے بعد
پوچھ رہے ہیں یہ کہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ ہم حدیث سن لیتے ہیں لیکن عمل نہیں ہو پاتا، تو کیسے عمل ہوگا؟ آپ عمل کے لیے ماحول کی ضرورت ہوگی، اپنے آپ کو کسی ماحول سے ضرور وابستہ کریں، کسی دینی شخصیت کے ساتھ اپنے آپ کو ضرور وابستہ کریں، جس کے اور وہ ان کے گرد ایک ماحول خود بخود بنا ہوا ہوتا ہے، ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ دین کے واسطے سے وہاں پر آ رہے ہوتے ہیں، ایک فضا ہوتی ہے اعمال کی، یہ عمل پر آنے کا سب سے مؤثر ترین ذریعہ ہے، ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے، تنہا ہم کہیں کہ اپنے ماحول میں رہتے ہوئے آ جائے، مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ استاذی وسیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر حدیث کے بعد حدیث کا خلاصہ بیان کرنا بہت اچھا ہے، اسے اور بہتر کر دیا جائے۔ جی بالکل، انشاءاللہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا جی، سر ہمیں یہ حدیث کی بک کہاں سے مل سکتی ہے؟ اقرا رمضان صاحبہ کہہ رہی ہیں۔ میں وہ ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو کتابیات.com کے نام سے کام کرتے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ کو کتابیں اگر پرووائڈ کر سکے تو کر دیں گے، آپ ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے گا کتابیات.com، تو ان سے آن لائن وہ منگوا سکتے ہیں آپ لوگ کتابیں، میرے خیال ہے میں ان سے پوچھ لوں گا، کل آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، محمد عبداللہ پوچھ رہے ہیں، بہت اچھا سوال کیا کہ وہ جو 40 حدیثیں یاد کرنے کا آپ نے کہا ہے، تو وہ 40 حدیثیں اردو میں یاد کی جا سکتی ہیں، عربی میں یاد کرنا لازم، عربی میں یاد کرنا ضروری، تاکہ وہی الفاظ یاد کرنا ضروری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اردو تو حضور کے الفاظ نہیں تھے نا، حضور کے الفاظ تو عربی کے تھے۔ اچھا جی، بہت شکریہ۔ رمضان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں سبحان رحمان صاحب۔ جی، رمضان کے نام سے انشاءاللہ ہمارا بڑا انشاءاللہ زبردست قسم کا پروگرام آئے گا، اور اس کا باقاعدہ عنوان طے ہو جائے گا، اور یہ ہماری کلاسز جو ابھی چل رہی ہیں یہ پھر اسی رمضان کورس میں رمضان کے حوالے میں کنورٹ ہو جائیں گی، اس میں اور لوگ بھی شامل ہو جائیں گے رمضان کے لیے۔ اچھا، اور ہم نے رجسٹریشن بند نہیں کیا، اپنے لوگوں کو جب بھی چاہیں، اس میں ہمیں مشورہ یہ طے ہوا ہے کہ لوگوں کو اس میں موقع دیا جاتا رہے، یہ رجسٹریشن ہماری کھلی رہے گی انشاءاللہ، کب تک انشاءاللہ اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے فی الحال ساتھیوں سے کہا ہے کہ اس کو بند نہ کریں، تاکہ ابھی جتنوں کو بھی آپ دعوت دے سکیں، ابھی بھی آج سبق ہوا، اس ہفتے میں آپ کام کریں، کم سے کم 2 بندے آپ میں سے ہر بندہ لے آئے اپنے ساتھ، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ دعوت آپ نے بند نہیں کرنی انشاءاللہ، انہی لوگوں کو اس کورس کی طرف بلاتے رہیں، ہر ہفتے اپنے ساتھ 5-10 لوگ ضرور شریک کر لیا کریں۔ اچھا جی، رب کی میننگ محمد علی پوچھ رہے ہیں، محمد علی انشاءاللہ میں تفسیری کلاس میں انشاءاللہ اگلے منگل کو انشاءاللہ دوبارہ رب کا معنی بتایا کروں۔ اچھا جی، ماشاءاللہ آپ لوگ بہت حوصلہ افزائی میری کرتے رہتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اس سے میرا حوصلہ بنتا ہے۔ میں وہ میسج تو نہیں پڑھ رہا سارے کے سارے، تو یہ بڑا اہم سوال آیا کہ کیا مدینہ منورہ میں مرنے کی نیت سے ہجرت کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی، کی جا سکتی کیونکہ اس کے فضائل ہیں اور ہمارے حضرات کرتے ہیں، اور مدینہ شریف میں ان کو کوئی رہنے میں کوئی وہ ایسی جگہ بھی نہیں کہ جہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہو، تو اس لیے چونکہ مدینہ شریف کے جنت البقیع وغیرہ کے باقاعدہ فضیلت آئی ہے دفن کی، اس لیے ہجرت کر کے مدینہ شریف جایا جا سکتا ہے تاکہ بندے کو وہاں موت آ جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ مولانا عبدالسمیع صاحب کہہ رہے ہیں کہ حدیث اپنی سند بھی بیان فرما دے۔ جی میں آخر میں انشاءاللہ بیان کروں گا، اپنی سند بھی بیان کروں گا۔ واجد نواز صاحب کہہ رہے ہیں کیا شادی شدہ بیٹی پر خرچ کا اجر ملے گا اگر وہ صاحب حیثیت بھی ہو؟ بالکل ملے گا واجد صاحب، بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ شادی شدہ بیٹی پر بھی اجر، کیونکہ وہ صلہ رحمی میں آتا ہے، اس پر بھی آپ اگر چاہے وہ صاحب حیثیت بھی ہو، لیکن آپ اگر اس کو کوئی بھی ہدیہ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں اپنی اولاد کو، تو وہ آپ کو اس کا اجر ملے گا، باقاعدہ وہ صدقے میں شمار ہوگا۔ اچھا جی، آنش مہتر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک بار انڈیا آ جائیے، میرا بڑا دل چاہتا ہے، اور ایک دفعہ تو الحمدللہ میں گیا بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے حالات رکھے کہ ہمارے لیے آنا جانا آسان ہو، تو دل میرا چاہتا ہے۔ رمضان کی ٹائمنگ قاضی اویس پوچھ رہے ہیں، قاضی صاحب انشاءاللہ جیسے ہی اناؤنس ہو گئے اشتہارات آپ کے سامنے آ جائیں گے، یہاں پر بھی انشاءاللہ ڈسپلے کیے جاتے رہیں گے۔ اور
سوالات اتنی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں کہ میں اس کو پکڑ نہیں پا رہا ہوں اصل میں. وہ بالکل ایسے تیزی کے ساتھ اوپر چلے جاتے ہیں مجھ سے وہ کہ اس میں خیر آپ لوگ کرتے رہیں, میں اس کو بعد میں تسلی کے ساتھ بھی دیکھ لوں گا, اور میں جو جوابات رہ جائیں گے انشاءاللہ وہ. اچھا جی ارشد صاحب وہ تو جواب دے دیا میں نے اس کا. اچھا, اور کہہ رہے ہیں کہ کیا سفر کی وجہ سے تلاوت رہ جائے؟ آصف عثمان صاحب پوچھ رہے ہیں جو روزانہ کا معمول ہو. بالکل, سفر, مرض, ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو آپ کے معمولات میں گڑبڑ ہوگی تو وہ اگر سفر کی وجہ سے ہوئی ہے تو آپ کو اس کو پورا ثواب ملے گا. یہ بھی عذر میں ہے, سفر بھی عذر میں شامل ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ سوالات بہت اچھے کرتے ہیں, اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خود سوال و جواب کی مستقل ایک نشست کرنی چاہیے جس میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب دیے جائیں. تو پچھلے لیکچرز کا کہہ رہے ہیں جی اپلوڈ کر دیا جائے. یہ بھائی آئی ٹی ٹیم کو سوال دیکھ لے, پچھلے لیکچرز کا لوگ مطالبہ کر رہے ہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ کی ہجرت بھی ہجرت کہلائے گی. تبلیغ کے لیے تو جو بندہ جاتا ہے ظاہر ہے عارضی طور پر جاتا ہے, اس کو ہجرت آپ نہیں کہہ سکتے, تو واپس اپنے گھر آتا ہے, ہجرت میں واپسی نہیں ہوتی. اچھا جی شاہ صاحب کہتے ہیں کین وی ہیو 52 لنکس آف سیرت. سیرت کے لیکچر انشاءاللہ ہمارا آخری لیکچر آنے والا ہے اس جمعے کو. جو جمعے کے بیانات میں نے سیرت بیان کی تھی تو وہ آج 52واں, اب جو جمعہ آئے گا تو 52واں درس اس کا آئے گا انشاءاللہ. وہ اپلوڈ ہوتا رہتا ہے یوٹیوب پر, آپ کو اسی چینل پہ جس چینل پر آپ ابھی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو وہ مل جائے گا, اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ. اس دفعہ آخری درس ہوگا اس کا. استاد جی میرا سوال یہ ہے, ثنا الہی پوچھ رہی ہیں کل کے لیکچر سے متعلق, اللہ کے نام والے قرآنی آیات والے تعویذ پہننا بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ نہیں, شرک کے زمرے میں نہیں آتا. آپ تعویذ پہن سکتے ہیں, تعویذ شرک نہیں ہے, اس کے اندر وہ کلمات نہیں لکھے ہوتے جس سے وہ شرک ہوتا ہو, اس کی اجازت ہے. اچھا جی آخری سوال اب یہ لے لیتے ہیں کیونکہ 10:15 ہونے والے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ فوزیہ عدنان کہہ رہی ہیں کہ مولانا تفسیر کے سبق کی نسبت حدیث تھوڑی مشکل لگ رہی ہے, لیکن انشاءاللہ ضرور کوشش رہے گی یاد کر لیں حدیثوں کو. سب تو شاید آپ نہ یاد کر سکیں, میں وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا رہوں گا وہ حدیثیں جو میرا خیال ہوگا کہ آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہے. تو اس سے انشاءاللہ 40 حدیثوں کا آپ کو ایک کسا مجموعہ بتا دوں گا انشاءاللہ, تو اس میں آپ کو انشاءاللہ پھر مشکل نہیں ہوگی. اچھا جی اب زکوٰۃ کے بارے میں سوالات ہیں کچھ, تو انشاءاللہ ہم زکوٰۃ پر رمضان شریف کے آنے سے پہلے انشاءاللہ مستقل پروگرام کریں گے, اور آپ کو زکوٰۃ کی تمام تفصیلات انشاءاللہ میں بتاؤں گا. اجازت حدیث کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ اجازت حدیث کیا ہوتی ہے, یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو پھر اس کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اب دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رب العالمین اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما. یا رب العالمین جتنے گھروں میں یہ آواز جا رہی ہے, اور یا اللہ جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ تو ان سب کا یہ بیٹھنا قبول فرما لے, اونچے درجے کا علم نصیب فرما دے, پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے, گھروں میں برکتیں نازل فرما دے. یا اللہ جس جس گھر میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور تیرا قرآن گونج رہا ہے, یا اللہ اس عمل کی برکت سے اور ان چیزوں کی برکتوں سے ان گھروں سے ہر قسم کے شر کو, فتنے کو, فساد کو, اختلاف کو, اور یا رب العالمین ہر قسم کے افلاس کو اور پریشانیوں کو ان گھروں سے نکال دے, اور برکتوں اور سعادتوں اور محبتوں اور جوڑ اور آپس میں حسن سلوک اور حسن معاشرت کا گہوارہ بنا دے. اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اور تمام پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتہ.